آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے، کیا آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو، حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو، اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟ جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا، وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انجینئر محمد علی مرزا جہل کے ایک اعتراض کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس کے اندر اس نے اعتراض کیا ہے کہ جو سنی حضرات ہیں یہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور ان کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق کو اعلیٰ حضرت کہیں، یا حضرت عمر فاروق کو اعلیٰ حضرت کہیں، یا حضرت عثمان غنی کو یہ اعلیٰ حضرت کہیں، یا مولا علی کو یہ اعلیٰ حضرت کہیں۔ اپنے حضرت کو تو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو صرف حضرت کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس طریقے کا اعتراض صرف دو ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو لوگ علم سے کورے ہوں، مطلب جن کے پاس علم بالکل بھی نہ ہو، یا تو وہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ جن کے دل کے اندر امام احمد رضا سے بغض بھرا ہوا ہو، وہ لوگ یہ سوال کریں گے۔ باقی تیسرا شخص اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے حضرات محترم؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو امام احمد رضا ہے، ان کو لقب دیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑے حضرت۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے کسی کو بڑے حضرت کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ان سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے بڑے ہونے کا ہم انکار کر دیں۔ فار ایگزامپل حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ لقب ہے۔ آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب والا آپ ابوبکر کو تو صدیق کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کو آپ صدیق کیوں نہیں کہہ رہے؟ حضرت عثمان کو آپ صدیق کیوں نہیں کہہ رہے؟ حضرت مولا علی کو آپ صدیق کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیا آپ کے نزدیک معاذ اللہ یہ لوگ جھوٹے ہیں؟ کیا یہ لوگ سچ نہیں بولتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے کوئی سوال کر سکتا ہے حضرت عثمان ذو النورین کو تو آپ سخی کہتے ہیں، کیا صدیق اکبر سخی نہیں تھے جو آپ ان کو سخی نہیں کہتے ہیں؟ یا حضرت عمر فاروق اعظم سخی نہیں تھے تو آپ ان کو بھی سخی نہیں کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ طاقت کی بات لے لیجئے، آپ حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ حضرت علی مولا علی کے اندر بہت طاقت تھی، آپ شیر دل تھے، آپ جواں مرد تھے، آپ طاقتور انسان تھے۔ تو کیا اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ طاقت صرف علی کے ساتھ خاص ہو گئی، یا سخاوت حضرت عثمان کے ساتھ خاص ہو گئی، یا عدالت حضرت فاروق اعظم کے ساتھ خاص ہو گئی؟ نہیں حضرات محترم، ان چاروں شخصوں کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہے۔ صدیق اکبر کے اندر سخاوت بھی پائی جاتی ہے، عدالت بھی پائی جاتی ہے، شجاعت بھی پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت فاروق اعظم کے اندر صداقت بھی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر عدالت بھی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر شجاعت بھی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر سخاوت بھی پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی مولا علی کے اندر آپ کے اندر سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صداقت بھی ہے، عدالت بھی ہے، تمام کی تمام چیزیں چاروں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ جناب والا ایک کو تو آپ صدیق کہہ رہے ہیں، ایک کو آپ شیر خدا کہہ رہے ہیں، ایک کو آپ سخی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دوسرے کو نہیں کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ معاذ اللہ آپ دوسرے کو مانتے نہیں۔ تو حضرات محترم، پتہ یہ چلے گا کہ آپ علم سے کورے ہیں، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک مثال اور ہم لے لیتے ہیں۔ طریقے سے کہا جاتا ہے کہ امام حسن یا امام حسین یا امام باقر یا امام جعفر یا امام زین العابدین، یہ نام لیے جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نعمان ابن ثابت کی تو ان کو کہا جاتا ہے امام اعظم۔ تو یہاں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جناب والا آپ نے امام حسن کو تو آپ نے امام کہا، امام حسین کو بھی آپ نے خالی امام کہا، امام باقر کو بھی آپ خالی امام کہہ رہے ہیں، امام جعفر کو بھی آپ امام کہہ رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نعمان ابن ثابت کی تو آپ کہتے ہیں امام اعظم، مطلب بڑے امام۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پہلے گزر چکے ہیں حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین وغیرہ، یہ جو لوگ گزرے ہیں تو کیا یہ بڑے نہیں تھے؟ اس کا جواب دیا جائے گا کہ جناب والا یہ بڑے تھے۔ امام اعظم کو جو امام اعظم کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا ہے کہ جناب والا یہ مقام و مرتبے میں ان سے بڑھ گئے، ہرگز نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد رضا کو جو اعلیٰ حضرت کا ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو پہلے ان سے گزر چکے ہیں وہ ان سے بھی بڑے ہو گئے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت، وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیے گا حضرات محترم کہ جس دور کے اندر امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان تھے، اس دور کے اندر ان جیسا متقی، ان جیسا قرآن کو سمجھنے والا، ان جیسا حدیث کو سمجھنے والا، ان جیسا فقہ کو سمجھنے والا اس دور کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء اکرام تھے، انہوں نے یہی والی بات کہی
کہ حضرت تو یہ تمام لوگ ہیں، آپ تو اعلیٰ حضرت ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے لوگ اس وقت میں موجود ہیں یہ تمام کے تمام صرف حضرت ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ علم ہے، اللہ نے آپ کو وہ علم سے نوازا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بھی بڑے ہیں۔ اس بنیاد پر امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین کے امام احمد رضا کو جو پہلے کے بزرگ گزر چکے ہیں ان سے بڑھا دیا جائے مقام و مرتبہ میں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرات محترم، جب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے حضرت، بالکل بھی نہیں۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے گا، اس لقب کو لیا جائے گا، تو انسان سیدھا کا سیدھا بریلی کے امام احمد رضا کی بات سمجھ جائے گا کہ یہ بات امام احمد رضا کی ہے۔ اس بنیاد پر امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب یہ بیچارے جو علم سے کورے ہیں اور ان کے دلوں میں بغض امام احمد رضا ہے، تو یہ ایسے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار بات تو صحیح ہے، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر امام احمد رضا کا بغض ہے، سنیت کا بغض ہے۔ اس بنیاد پر یہ ایسے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔